أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان لوگوں کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کیا، گویا کہ وہ سائبان ہے، اور ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، عربی کا ایک مشہور و معروف مقولہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کہ وقت تلوار ہے، وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ آپ چاہے دنیاوی معاملہ لے لیں یا دینی معاملہ لے لیں۔ فار ایگزامپل، ایک بچے کی جو تعلیم کا جو صحیح وقت ہوتا ہے وہ اس کے بچپنے کے ہوش سنبھالنے سے لے کر کے 31 برس کی عمر کے بیچ کا، اس میں اس کو اچھے سے پڑھ لکھ لینا ہے۔ لیکن جو بچہ اس وقت کو اگر یوں ہی کھیل کود میں ضائع کر دے گا تو اب 30 برس کے بعد یا 35 برس کے بعد پڑھنا چاہے گا تو جیسے ایک بچپنے کا اسٹوڈنٹ پڑھ پاتا ہے کیا ویسا پڑھ لے گا؟ کبھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت نے اس کو فنش کر دیا۔ ویسے ہی دینی معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ جن لوگوں کے جسموں میں اگر طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگانا چاہیے، وگرنہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی چاہت تو ہے عبادت کرنے کی لیکن جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ رمضان کریم کا جو مہینہ، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے بہت ہی خاموشی کے ساتھ، جیسے دریا کے اندر پانی خاموشی کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی وقت بھی ایک دریا ہے جو اس طرح سے بہتے ہوئے نکلے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے لگتا ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے رمضان شروع ہوا تھا، حالانکہ آج 13واں رمضان ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ باقی کے جو 17 روز یا 16 روز ہیں یہ کیسے نکل جائیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں بالکل نہیں پتہ چلنے والا ہے۔ اگر اس ایک مہینے کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے اسپیئر نہیں کیا تو یہ رمضان مبارک ہمارے لیے مبارک نہیں رہے گا۔ پھر یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے مبارک نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں جو تھوڑا بہت سوتے ہیں اس کے بعد جو ہم جگے ہوئے ہیں اس میں پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے چستی اور پھرتی کے ساتھ، پورا تازہ دم ہو کر کے، نشاط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات معلوم ہے کہ یہ مہینہ جہاں رحمت کا ہے، یہ مہینہ جہاں جہنم سے آزادی کا ہے، وہی یہ مہینہ اپنے گناہوں کو رب العالمین سے بخشوا لینے کا بھی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اب جو آنے والے ایام ہیں اس میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی الرٹ کر لینا چاہیے۔ سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے تفسیر کے اس درس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 171 یعنی 171 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 154 میں دوسرے پیرے میں بیان کیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو یعنی پہاڑ کو کھڑا کر دیا ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک تیسرے مقام پر ایک دوسرے انداز میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا
اور یہ کہا کہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے، جو کچھ ہم تم کو دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل، یہودیوں کے اوپر۔ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ پہاڑ کیا ہے؟ شیڈ ہے۔ ابھی شیڈ کیسے سر کے اوپر ہوتا ہے نا، کسی بھی شیڈ کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے تو شیڈ کہاں رہتا ہے؟ بالکل سر کے بالکل اوپر رہتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بالکل سر کے اوپر تھا، ایک دم گویا سائبان ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور یہودیوں نے یہ گمان کر لیا اور یقین کر لیا اور سمجھ لیا کہ اب یہ جو پہاڑ ہے ہم لوگوں کے اوپر گر جائے گا اور ہم لوگ اس میں پس کر کے مر جائیں گے۔ خُذُوا، تو ہم نے کہا کہ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تم کو دیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اچھے انداز میں یاد رکھو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین کرام، یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وعدے کے تحت طور پہاڑ پہ بلایا۔ 40 دن 40 رات وہاں پر رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تختی دی جس میں توریت کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، احکام لکھے ہوئے تھے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے اندر واپس آئے، تختی لے کر کے آئے تھے قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، لیکن قوم یہاں بچڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئی۔ قوم بچڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے، اپنے بھائی ہارون کو ڈانٹا پھٹکارا اور قوم کے لوگوں کو پھٹکارا، تو قوم کے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے توبہ کیا۔ توبہ کے لیے تفصیل ہم نے بتلایا تھا کہ سب نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو معاف کیا۔ لیکن جو بچڑے کے عبادت کرنے کا گناہ ان لوگوں نے کیا تھا، اس کی معافی کے لیے اور اس کی معذرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر کے پہاڑ پر گئے، جو میں نے بتلایا تھا۔ پہاڑ پر جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جب کرتے ہوئے بنی اسرائیل نے سنا تو کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں پہ ان کو آ کر کے وہاں پر بجلی پکڑی، کڑکی، وہاں سے آسمان سے بجلی کڑکی جو ان کو پکڑ لیا، اور نیچے سے زمین سے زلزلہ آیا اور سارے کے سارے مر گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارش کی، درخواست کی کہ بے وقوفوں کے کام کرنے کی وجہ سے یہ 70 جو اچھے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، اللہ آپ نے ان کو ابھی کیوں مار دیا؟ مارنا تھا تو جس وقت بچڑے کی پوجا کیا تھا اسی وقت مار دینا چاہیے تھا۔ ہم اب جا کر کے اپنی قوم کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ جب زندہ کر دیا، یہ ساری چیزوں کو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، اور پھر جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں ان کے سامنے کی کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دیا ہے، اس حکم کے اوپر عمل کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جب یہاں پر ان لوگوں نے اس چیز سے مکرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کی خاطر، ان کو عبرت دلانے کی خاطر، جو پہاڑ تھا پہاڑ کو اٹھا کر کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ ایک ایسے مقام پر تھے جس کے پیچھے دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، اور وہاں پر یہ لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ پہاڑ کو کھڑا کر کے کہا کہ یہ توریت کی تختیاں ہیں، اس کے اندر توریت کے آیات ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اگر تم اس کو نہیں مانے تو یہیں پر تمہارے اوپر اس کو پٹک دیا جائے گا، یہیں پر تمہارے اوپر اس کو گرا دیا جائے گا اور تم سب کے سب اس میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر کھڑا کیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا وہ پہاڑ کیا ہے؟ سائبان ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو اب لگنے لگا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو جو کچھ توریت کے اندر تم کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا شروع کر دو، اس کی آیتوں کو اور اس کے احکام کو یاد رکھو تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب ایسا کہا تو ان لوگوں نے پھر سے مان لیا، لیکن اس کے بعد بھی اس قوم کی سرکشی آگے بھی چلی۔ اس آیت کریمہ کو اور اس واقعے کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد وہی ہے کہ امت محمد کو بھی بتلایا جائے اور یہودیوں کو بھی بتلایا جائے، کیونکہ یہودی بھی
اس وقت عرب کے اندر موجود ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس وقت یہودی بھی عرب کے اندر موجود ہیں. یہودیوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے اوپر توریت نازل فرمایا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور جس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا اے بنی اسرائیل تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے. مسلمانوں کو کیا بتلانا مقصود ہے؟ مسلمانوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو یہودی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے میں فضیلت دی تھی, پوری دنیا والوں پر فضیلت دی تھی, لیکن ان لوگوں نے ایسے ہی بغاوت کی, ایسے ہی سرکشی کی. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا مان لیا, پھر سرکشی پر تل گئے. جب بھی اللہ کا حکم آیا 1 منٹ کے لیے مانا, پھر سرکشی پر تل گئے, پھر نافرمانی پر تل گئے. تو آخر میں اللہ نے ان کو کیا کیا؟ جو فضیلت والا تاج تھا چھین لیا اور ذلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دیا. اگر اے مسلمانوں تمہارا بھی یہی حشر رہا تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سر بلند کیا تم کو بھی سر بلند کیا ہے. جس طرح سے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اللہ تم کو بھی ذلیل و رسوا کر دے گا. یہ بتلانے کا یہی مقصد ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.